نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحابه وازواجه واتباع سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک واتباعک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، 3 نسبتوں سے انعقاد پذیر آج کی یہ ببرکت نورانی محفل جامعہ سید کے میں جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات میں قبلہ پیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ہم ان کے خطاب کو سماعت کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ قبلہ حافظ متین انور صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی دل کے اندر جو ہے ان کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر انسان اچھی کمپنی اختیار کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ صحبت صالح تو راہ صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو بری بنا دیتی ہے۔ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، جس طرح کی اس کی کمپنی ہوگی، جس طرح کی اس کی سوسائٹی ہوگی، اسی طرح کا وہ بندہ بن جائے گا۔ اگر وہ انسان کسی اچھے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اچھا بن جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر مینشن فرمایا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بڑا گستاخ انسان تھا۔ ابتدا میں اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ایک دوست نے اس کو اس اچھی کمپنی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے دور کر دیا۔ قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے الفاظ یہ ہوں گے جو قرآن پاک کی آیت ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا راستہ اختیار کر لیتا تو آج مجھے ندامت نہ ہوتی۔ تو قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا اٹھے گا۔ کس طرح کاٹے گا؟ دانتوں کے ساتھ، کیونکہ چھری چاقو تو وہاں نہیں ہوں گے، اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹے گا اور اپنی حرکتوں پر ندامت کا اظہار کرے گا کہ کاش میں سرکار کی میت میں گیا ہوتا، وہاں بیٹھا ہوتا، مجھے ایک دوست نے سرکار کی محفل سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، تو سرکار کی محفل سے جدا ہونے کی وجہ سے، اس سے الگ ہونے کی وجہ سے، اس سے نفرت کا اظہار کرنے کی وجہ سے آج قیامت میں مجھے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، بڑے احباب تو ماشاءاللہ دین کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے ینگسٹر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں، اور جو بڑے والدین ہیں، تمام احباب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں کہ بچے کس کے ساتھ جاتے ہیں، کہاں ٹائم گزارتے ہیں، کہاں وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ جامعہ سید ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ یہاں بچے چھوڑ کر جائیں گے، وہ بچہ جس کو الف با تا سا نی بی نہیں آتی ہے، جب آپ اس کو ادھر چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک دن وہ حفظ قرآن پاک مکمل پڑھ کر یہاں سے فارغ ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ تو تمام احباب کو یہ دعوت ہے کہ حافظ رضا المصطفیٰ صاحب نہایت ہی احسن انداز میں دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے والد محترم نے جو پودا لگایا تھا، آج اس پودے کے پھل جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت چہرے، یہ حافظ زین صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے اس ادارے سے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اس سال جو ہے یہ دوسرے حافظ صاحب جو ہے اس سال یہ بھی انہوں نے مکمل کیا۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے قرآن پاک کو اپنے اندر محفوظ کر لے۔ میں جو آپ کا وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب راستے میں تشریف لا رہے ہیں، تو جو کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ساتھ گوش گزار کی جائیں آپ کے سامنے۔ تو بات یہ ہے کہ سچی اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ حافظ متین انور صاحب یہ دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ماشاءاللہ میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ ہمارے جو استاد تھے صرف نہ پڑھانے والے، اتنے سخت تھے کہ ہم ان کے سامنے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو بڑے کمزور باڈی کے، پتلی باڈی کے، ماشاءاللہ یہ بھی بڑے پتلی باڈی کے ماشاءاللہ، لیکن دین کا دیکھیں کس قدر جو اپنا وقت جو ہے دین کی خدمت کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ کوئی زیادہ طاقتور ہونا یہ کوئی کسی علامت نہیں ہے کہ وہ بڑا کو علامہ فہمواں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی باڈی انسان کے پاس ہو اس کی اللہ کی رضا کے لیے انسان اس کو خرچ کرے، دین متین کی خدمت میں خرچ کرے، دین متین کے لیے لگائے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ حافظ قرآن پاک، وہ عالم دین جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
جہاں باقی لوگ جہاں جہنم میں جا رہے ہوں گے اس کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت و احترام عطا فرمائیں گے۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے، علماء کی محفل میں بیٹھیں، مساجد سے دلچسپی رکھیں، مدارس کے ساتھ دلچسپی رکھیں، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں۔ یہی دین جو ہے ہمارے لیے قبر میں بھی نور ثابت ہوگا، قیامت کے دن بھی نور ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو کھلی چھٹی دے دیں گے، جاؤ جی جو مرضی کرو، جو مرضی کرتے رہو، اگر ہم ان کو پوچھیں گے نہیں تو پھر ہمیں قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہ آئے گا، وہ وہاں پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ وہ والدین، دیکھیں کہ والدین کی کیا شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے پیار بھری نگاہوں سے، پیار بھری نگاہوں سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، ویسے صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ دیکھیں گے وہ حافظ قرآن پاک جس نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اس کے والد کو رب کائنات کیا چیز عطا فرمائیں گے؟ اس کے والدین کو سرکار فرماتے ہیں کہ البس والداہ تاجن یوم القیامت، اس حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا، کراؤن پہنایا جائے گا۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر سرکار نے فرمایا کہ دوءہ احسن من دوء الشمس، اس تاج کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ ایسی نہ رکھے گی، اس قدر اس کی جو روشنی ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں۔ محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت کو دلوں میں اجاگر کیا جائے۔ لوگ دیکھیں بڑے بڑے، آپ بعض اوقات دیکھتے رہتے ہیں جی فلاں جو مسجد میں بڑے جو ہے فلاں جو وہ لوگ ہیں ان کی مسجد میں بڑا رش ہوتا ہے، فلاں رش ہوتا ہے۔ بات سچی یہ ہے کہ جس نے سچا عقیدہ رکھا، سچا عقیدہ رکھا، اس نے جو بھی دین کا کام کیا وہ قابل عمل ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اور جس نے سرکار کی محبت کو دل سے نکال کر کوئی کام کیا، وہ چاہے سجدہ کرتا رہے، چاہے ذکر و اذکار کرتا رہے، جو بھی مرضی کام کرتا رہے، اس کا کوئی ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ کالے کمل چٹے نہیں ہوندے پویں لکھ صابن لائیے۔ ایک کمل جو ہے وہ کالے کلر کا ہے، بلیک کلر کا ہے، تو وہ سفید نہیں ہو سکتا۔ اس کو بے شک آپ صابن سے، واشنگ مشین سے، واشنگ پاؤڈر سے، جس پاؤڈر سے مرضی ہے اس کو دھوئیں، اس کی کبھی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ رنگت کب تبدیل ہوگی؟ جب اس کو اس کے اوپر سفید کپڑا پہ اس کو اوپر چڑھایا جائے تب اس کی رنگت تبدیل ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ برے ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھتے انسان، اگر جو لوگ جو ہے سرکار کے غلام نہیں ہیں، سرکار کے دشمن ہیں، جو سرکار کے بارے میں نعوذ باللہ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو باتیں نازیبا ہیں، وہ کس منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم دین کے خادم ہیں، فلاں ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، آپ کی قبر سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ کل قبر میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب فرشتے آپ کے سامنے آئیں تو کہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو جب جو نیک صحیح عقیدے والا انسان ہوگا وہ کہے گا ہوا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو بد عقیدہ انسان ہوگا وہ سرکار کو پہچان نہیں سکے گا۔ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس وقت سرکار کے انعام و اکرام کو، سرکار کی عزت کو ہر بندہ مانے گا۔ مزہ تو یہ ہے کہ دنیا میں مان لیتا کہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علماء کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ عالم علماء کرام ہیں۔ ایسی لوگوں کی محفل میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر سہولت، ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ جب کسی بات کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو بڑے بڑے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، میں نے یار یہ بزنس شروع کرنا ہے، یہ شروع کرنا ہے، یہ شروع کرنا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ایسے لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے اور وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس کی داڑھی دیکھیں گے، جس کا جبہ کبا دیکھیں گے، اسی کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ وہ شخص کس اعتبار سے دین کی خدمت کر رہا ہے اور صحیح العقیدہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے، دیکھیں شیطان کے پاس کتنا علم تھا، کس لیے اس کو ذلیل و خوار کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک نبی کی اس نے تعظیم نہ کی، نبی کی تعظیم کی وجہ سے رب نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ اور جس نے نبی کی تعظیم کی وہ پیر مہر علیہ شاہ بن گیا۔ ذرا کہتے زور سے سبحان اللہ۔ وہ اپنے زمانے کا تاجدار گولڑا بن گیا۔ اور جس نے
حضور نبی کریم علیہ السلام سے اپنی نسبت کا اظہار کیا، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء بن گیا، وہ حضرت بابا خادم حسین چشتی بن گیا جس نے کہا کہ تاجدار ختم نبوت، لگا دیں پھر یہ نا تاجدار ختم نبوت، ذرا زور سے لگا، اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی ختم نبوت، اس ختم نبوت کے تاجدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تاجدار ختم نبوت، سرکار کی عزت، سرکار کی آن، سرکار کی شان کے لیے ہم سب قربان ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے کیا نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی لائٹیں لگائیں، یہ لگائیں، وہ لگائیں، اس دور میں تو لائٹیں تھیں ہی نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہیں سے لائٹ لگا کر خرید کر مسجد کے اندر لگائی، تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس نے لائٹ لگائی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے بولے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے لائٹ لگائی ہے۔ سرکار نے ان کو کیا دعا دی؟ سرکار نے شاہ فرمایا کہ اے تمیم داری، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو بھی روشن فرمائے، تیری آخرت کو بھی روشن فرمائے۔ اگر لائٹیں ہوتی تو اس وقت تو صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت کا واقعہ سنیں، بے شمار۔ حضرت خنسا اسلام سے پہلے وہ جاہلانہ شاعری کیا کرتی تھی، 4 بیٹے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے، تو فرمایا یا کہنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں پڑھنے کا اعزاز عطا فرمایا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اے خنسا تو جو غرق ہو جائے، اس طرح کی باتیں جو مطلب ہے اس طرح کی بے شمار باتیں ان کے بارے میں، خناس ان کو کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے، لیکن جب وہ اسلام لائیں انہوں نے اپنی عزت، اپنے بیٹوں کی عزت، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں کی، شہید بیٹوں کی ماں بننے کا اعزاز عطا فرمایا۔ تو بہاریں ساری جو ہے وہ اسلام سے ہیں، بہاریں ساری نبی کریم علیہ السلام سے نسبت سے ہیں۔ اگر یہ بہاریں نہ ہوں گی تو کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ قبر میں کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان